السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم وہ غلطیاں بیان کرنے والے ہیں جو اکثر لوگ قرآن کریم کو پڑھتے وقت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ غلطیاں، وہ لفظ کہ جن کو جو بظاہر لکھے ہوئے تو قرآن کریم میں ہیں، لیکن ان حرفوں کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اب وہ حرف کون کون سے ہیں، کیا ہیں، اور کتنی جگہوں پر قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جہاں پر وہ حرف استعمال ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے یعنی لکھنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کہاں کہاں پر ہیں وہ۔ جیسے ہم ہجے کریں گے، سب سے پہلا تو یہ ہے، یعنی پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ تو، اور دوسری مرتبہ پارہ نمبر 17 اور رکوع نمبر 3 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ والا۔ ٹھیک ہے، اس کی ہجے ایسے کریں گی: حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ نون میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ تو یہاں پر دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو یہاں پر الف ہے، یہ والا الف آیا ہوا ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ سوچیں کہ تو افا اماتا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر یہ الف مدہ، لیکن یہ الف مدہ نہیں ہے، بلکہ یہ والا الف پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ میں نے بتلا دیا کہ کہاں کہاں پر ہوا ہے۔ تو اس میں اگر ان دونوں جگہوں پر اگر یہ الف آتا ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لام زبا غلا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبا غلل، لا ایلل، لام کھڑا زبا لا، لا اللہ، ہا زیر ہی، لا اللہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ والا الف ہے، آپ سوچیں کہ لا اللہ ہی ہوگا، یہ نہیں، لا اللہ ہی نہیں پڑھیں گے اسے، بلکہ لا اللہ ہی پڑھیں گے۔ اور کہاں پر نہیں پڑھا جائے گا الف؟ یہ رکوع نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 4، یعنی پارہ نمبر 4 کا جو رکوع نمبر 8 ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے پڑھیں گے لا اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ تبوء۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس میں ہے؟ یہ رکوع نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے، یعنی پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 9 ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبا ہوتا، تا، با واو مد پیش بو، تبو، حمزہ زبا تبو۔ تو یہاں پر بھی یہ الف ہے، آپ سوچیں کہ اسے تبو پڑھیں، مطلب یعنی الف مدہ کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ الف مدہ نہیں ہے، بلکہ یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم اسے کہیں گے تبو۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں یعنی پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے پارہ نمبر 7 اور رکوع نمبر 10، اس میں یہ والا لفظ استعمال ہوا ہے، من نبأ۔ ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے اس کی ہجے: میم نون نون زیر من، نون زبانا، من، با زبا با، من نبا، حمزہ 2 زیر ان، من نبأ۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ یہ والا الف ہے، ہم اسے پڑھیں گے، لیکن نہیں، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم اسے پڑھیں گے من نبأ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ملئہ، یہ ہے پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 3 میں۔ ٹھیک ہے، اور بھی یہ لفظ 5 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جہاں پر یہ ملئہ ہی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے ملائہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ملئہ ہی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میم زبا وما، لام زبا ولا، ملا، حمزہ زیر ای، ملئی، ہا کھڑی زیر ہی، ملئہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ اسے ملائہ ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ، یہ والا الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ولا اوضاع،
ٹھیک ہے، یہ آیا ہے پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 13 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ واو زبر و، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا اوضا، عین واو پیش عو، ولا اوضعو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ سوچیں کہ ہم اسے ولا اوضعو پڑھیں، نہیں، ولا اوضعو اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، یعنی پارہ نمبر 10 اور رکوع نمبر 13 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر یہ کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ اس ٹائپ کا جو میں نے نشان لگایا ہے نا، نشان لگا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، دھیان میں رکھیے گا، جہاں جہاں پر بھی یہ کٹ کا نشان لگا ہوا ہے وہاں پر وہ الف اور یا اور واو نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ولا اوضعو یہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 13 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تا زبر تا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 6 اور پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 16 اور پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 ان جگہوں پر، یعنی 3 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پر یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لام زیر لی، تا تا زبر تت، لی تت، لام پیش لو، لی تتلو، واو زبر و، لی تتلو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 13 اور رکوع نمبر 10 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم اسے ایسے پڑھیں گے لی تتلو، ٹھیک ہے۔ لام نون، نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر و، لن ندعو، لن ندعو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 14 میں، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی، حمزہ دو زیر ان، لی شی ان، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 11، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن، یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام زبر لا، حمزہ دال زبر اد، لأد، با زبر با، لأذبا، حا نون زبر حن، لأذبحن، نون زبر نا، لأذبحن، ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنہ، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو آیا ہے پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 17 میں آیا ہے، وہاں پر بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لام زیر لی، یا را زبر یر، لی پیش بو، لیربو، واو زبر و، لیربو، فا یا زیر فی، لیربو فی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 21 اور رکوع نمبر 7 میں استعمال ہوا ہے، لیربو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل، جیم زبر جا، لا الل جا، حا یا زیر حی، لا الل جحی، میم پیش می، میم زیر می، لا الل جحیمی، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 23 اور رکوع نمبر 6 میں، وہاں پر بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو زبر و، لیبلو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 26 اور رکوع نمبر 5 میں، وہاں پر بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو، واو زبر و، نبلو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جی یہ میں نے کرا دیے ہیں، باقی جو ہیں جو اور ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں بھی ہیں اس میں مطلب یہ کٹ کے نشانی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
الف والے تو میں نے سب کرا دیے ہیں، باقی 3-4 رہ گئے ہیں، تو انہیں آپ بس ذہن میں یہ رکھیے گا جہاں پر بھی الف کے اوپر ایسا کٹ کا نشان لگا ہوا ہو وہاں پر وہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی یا پر، جہاں جہاں پر یا استعمال ہوا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہی ہے، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا۔ آپ لوگ سوچیں کہ ہم اسے موسا یا پڑھیں کیونکہ یا ہے آخر میں، لیکن نہیں، یہ یا نہیں پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ کٹ کا نشان ہے، قرآن کریم میں لگا ہوا ہے، اور یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 30 اور کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے عین یا زیر عین، سین کھڑا زبر سا، عیسا۔ یہ لفظ بھی پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 14 میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم کیا پڑھیں گے اسے عیسا۔ اب آتے ہیں جی واو پر۔ واو بہت سی جگہوں پر واو لکھا ہوا ہے لیکن وہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اسی میں دیکھیے زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبغتا، زکاتا۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 30 میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم اسے زکواتا پڑھیں، زکواتا، لیکن نہیں، یہ جو واو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا اور یہ کھڑا زبر کاف کے اوپر آئے گا، زکاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صا زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبغتا، صلاتا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 1 میں، صلاتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ سوچیں کہ جو واو ہے یہ ہم اسے صلواتا پڑھیں، لیکن نہیں، یہ واو جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کھڑا زبر لام کے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد ہے حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر 3، حیاتن۔ یہ لفظ بھی پارہ نمبر 3 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب یہاں پر بھی واو کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ کھڑا زبر یا کے اوپر ہی آئے گا۔ میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مش کا، تا دو زیر 3، مشکاتن۔ یہ لفظ بھی پارہ نمبر 18 میں آیا ہے، وہاں پر بھی اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا اور یہ کھڑا زبر کاف کے اوپر آئے گا۔ یعنی آپ سمجھیے گا کہ جہاں پر بھی یہ واو اور یا اور الف کے اوپر یہ کھڑے اس طرح کے کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان الف اور یا اور واو کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہیں رسم الخط کہا جاتا ہے، انہیں لکھنے میں تو نظر آتے ہیں باقی پڑھنے میں یہ نہیں ہوتے ہیں۔